له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن فتقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية رحم وابن رسول الله فقلت نعم فهو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا مسيحي وخليفتي وصاحب رضائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله في طرف الكساء وأومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاتل وهامني لحم لحمي ودم دمي يؤلمني ما يؤلمه ويحزنني ما يحزنه أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبه إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزهد أنور السب وتأخرهم تدهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك ينور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسائي فقال عز وجل هم غير نبوة ومؤذن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعذرني أن أعتدى إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فقبض الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقيمك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي ولأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل محافل أهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله قلنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل بمحافل أهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي إذا والله فزنا وسئلنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیرے
تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر گئے میں نہ گھبرائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین۔ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین۔ دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اسیر فوج ستم قیدیے محن زینب، اسیر فوج ستم قیدیے محن زینب، ہے جس کا
آیت تطہیر پیرہن زینا امام تو کی مددگار خاصتاً زینا ہے شان دین خدا جان پنجتن جینا علی کی جائی ہے عباس کی بہن زینب اسیر فوج ستم قیدیے مہن زینب وہ وقت عصر وہ مقتل وہ سوگوار فضا نظر کے سامنے بھائی کا کٹ رہا تھا گلا تڑپ رہا تھا بدن زیر تیغ پیاسے کا ادھر تھی مہوِ فغاں شاہ کی بہن زینب اسیر فوج ستم قیدیے مہن زینب لٹا ہے بھائی بھی اور مر چکے ہیں بچے بھی ردا بھی سر پر نہیں جل چکے ہیں خیمے بھی جلے ہیں قلب بھی دامن بھی اور کرتے بھی چلی ہے چھوڑ کے بھائی کو بے کفن زینب اسیر فوج ستم قیدیے مہن زینب جوان کا قتل تو خود اس کے دل پر بھالا تھا غم مہین تو شبیر کو سنبھالا تھا قدم جو خیمے سے پہل نکالا تھا سہارا دینے کو آئی تھی پرمحن زینب اسیر فوج ستم قیدیے مہن زینب خیال کنبے کا تھا رو سکینہ جی بھر کے نکلنے پائے نہ ارمان بنت حیدر کے تھا ایک قلب حزین داغ تھے بہاتر کے لحد میں لے گئی زخم
کہہ دیے محن زینا اسیر فوج ستم کہہ دیے محن زینا محمد والی محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ شاید خیال آیا ہے بازار شام کا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ زینب مدینے چلو حسین زینب کے تھے یہ بین چلو حسین کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ زینب نہ رو بھی مجھے آ جائے گا صبح زینب نہ رو بھی مجھے آ جائے گا صبح رومال لا کے باندھ دو سر پر بطول کا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ
اکبر یہ کہہ کے ہو گئے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصينا ما لا يكون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على أعدائهم وولايتهم ومحبتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام الأمة. قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات. سلام اللہ علیہ. اس لیے کہ آج کی مجلس شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت سے منسوب ہے. 15 رجب المرجب. اور ویسے بھی یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں اللہ رحمتوں کو بھیجتا نہیں بلکہ
اونڈیلتا ہے، یعنی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تیسری فضیلت 15 رجب المرجب کی ایام بیس، تو 4 منٹ اس پر گفتگو ہو جائے۔ ایام بیس کسے کہتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، بڑے تو جانتے ہیں شاید۔ بیس جو ہے یہ بید کی جمع ہے، عربی میں بیض کہتے ہیں سفید چیز کو، وائٹ۔ ایام جمع ہے، ایام بیس۔ یہ ایام بیس 3 دن کہلاتے ہیں، 13 رجب، 14 اور 15۔ انہی ایام میں عمل ام داؤد رکھا گیا ہے، جس کو میں شاید پہلی شب جمعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا۔ عمل ام داؤد کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہو تو پھر وہ عمل ام داؤد کرے۔ طریقہ بھی میں بتا چکا، قرآن کے بہت سارے سورے اس میں پڑھے جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے پھر دعائے ام داؤد پڑھی جائے، یعنی داؤد کی والدہ نے جو ان کی رہائی کے لیے عمل کیا تھا چھٹے امام کے بتانے پر، ام داؤد نے وہ عمل انجام دیا، اور الحمدللہ جناب داؤد جو حسن مسنہ کے بیٹے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں، وہ قید خانے سے رہا ہو گئے۔ ایام بیس کیا ہے؟ 3 دن، 13 اور 14 اور 15۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو ایام بیس کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رجب مخصوص ہے عبادت کا مہینہ، خاص طور سے اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ 3 دن روزہ رکھے، 13 اور 14 اور 15۔ لیکن ہر مہینے کی 3 تاریخ اور 14 عرب کا یہ دستور تھا، کیونکہ اس کا صحیح نام ہے ایام اللیل 20، لیل کو ختم کر دیا، ایام 20 ہو گیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ دن اور راتوں کو شمار کرتے تھے چاند دیکھ کر۔ ان 3 دنوں میں اور 3 شب میں چاند کی سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، 13 اور 14 اور 15۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو عرب معین کیا کرتے تھے چاند کو دیکھ کر کہ یہ روشن دن ہے یا روشن راتیں۔ تب سے یہ تاریخ میں مشہور ہو گیا ایام 20، یعنی چمکنے والی راتیں اور دن، سفید ایام، سفید راتیں۔ فضیلت کیوں بڑھی ان راتوں کی؟ روایت میں یہ ہے کہ یعنی انہی ایام میں، رجب کا مہینہ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہی ایام میں 13 اور 14 15 ایام میں جناب جبریل امین جناب آدم کو لے کے زمین پہ اترے۔ جب زمین پہ جناب آدم کو جناب جبریل لے کے اترے تو جناب آدم کا جسم پورا سیاہ ہو چکا تھا۔ روزوں کی کیوں فضیلت ہے؟ پورا جسم جناب آدم کا کالا ہو گیا تھا، سیاہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی فرشتوں نے دیکھا کہ خوبصورت آدم جس کو ہم سجدہ کر چکے، اور زمین پہ ان کی باڈی، ان کا جسم پورا کالا سیاہ ہو چکا، تو بارگاہ خدا میں فرشتوں نے، ملک نے فریاد کی، پروردگار تو نے آدم کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، احسن الخالقین کہا تھا جب آدم کو خلق کیا، اور ان خوبصورت آدم کا رنگ جو ہے زمین پہ آ کے سیاہ ہو گیا۔ کیوں ہوا تھا؟ جو ترک اولا قرآن نے لکھا ہے، اس ترک اولا کی وجہ سے فرشتوں نے فریاد کی بارگاہ خدا میں، پروردگار آدم کی خطا کو بخش دے۔ جب فرشتوں نے فریاد کی تو ایک غیب سے ندا آئی جناب آدم کے لیے، اے آدم آج کا روزہ رکھو 13 رجب۔ ایسی بھی فضیلت ہے، فضیلت تو بعد میں ہوئی نا، پہلے اے آدم کے لیے 13 رجب کو روزہ رکھو۔ یہ ندا آئی جناب آدم کو اللہ کی طرف سے، جناب آدم نے 13 کا روزہ رکھا۔ جیسے ہی 13 کا روزہ رکھا
تو کچھ سیاہی جسم کی جناب آدم کی غائب ہو گئی۔ پھر 14 کو فرشتوں نے فریاد کی، پھر اللہ کی ندا آئی، اے آدم تم آج پھر روزہ۔ جناب آدم وہ آدھے جسم کی سیاہی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ 15 رجب کو بھی جناب آدم کے پاس حاتم غیب سے ندا آئی، اے آدم آج بھی تم روزہ رکھو۔ جو پیچھے گا جناب آدم نے 15 کا بھی روزہ رکھا۔ جیسے ہی 15 کا روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا تو کیا دیکھا جناب آدم کا جسم جیسے پہلے تھا، خوبصورت ایسے ہی ہو گیا۔ یعنی 3 روزے رکھنے کے بعد جناب آدم کی جسم کی پوری سیاہی ختم ہو گئی۔ اس وقت سے ان ایام کو ایام بیض کہلایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی لیے روایت بھی آج کچھ نمازیں بھی ہیں، بہت سی روایتوں میں 30 رکعت نمازیں ہیں جناب سلمان فارسی کے لیے، روایتوں میں ہے جناب سلمان فارسی کے لیے آپ 30 رکعت نمازیں بھی ہیں، پھر بہت سو نے 12 رکعت بھی لکھی ہے، اور بہت سو نے 4 رکعت لکھی ہے، شارٹ 4 رکعت نماز، سورہ الحمد اور سورہ توحید، اور 3 مرتبہ سورہ یا ایھا الکافرون، یہ بھی لکھا۔ انسان بارگاہ خدا میں بیٹھے تو اس کی حاجت پوری ہوگی، اس لیے یہ ایام بیض کہلاتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پورا رجب جو ہے یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ۔ آگے بھی انشاءاللہ کئی مناسبتیں ہیں اس میں۔ اب آئیے موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے سورہ صافات تو قرآن کا 37واں سورہ اور 6 آیت ہے، یہ 6 نمبر، اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان کی زینت ان چمکتے ہوئے ستاروں کو بنایا۔ کیونکہ زینت کی گفتگو ہوگی نا آج انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے آسمان کی زینت ان ٹمٹماتے اور چمکتے ہوئے ستاروں کو بنایا۔ اگر آسمان پہ یہ ستارے نہ ہو تو آسمان بے زینت۔ پھر قرآن مجید میں سورہ کہف میں بھی اللہ فرماتا ہے زینت کے بارے میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہم نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت بنایا۔ پھر سورہ ہجر میں زینت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ ہم نے یہ جو 12 برج بنائے آسمان پر، یہ دیکھنے والوں کے لیے زینت ہے۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوا یا بنی آدم خذ زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم جب مسجد میں جاؤ تو بہترین زینت کر کے جاؤ۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا پھٹا ہوا لباس، کشیف لباس پہن کے امام بارگاہ میں یا مسجدوں میں آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جو تم مسجد میں آؤ تو زینت کر کے آؤ۔ یعنی یہ آیتیں یہ بتا رہی ہے کہ زینت کرنا حرام نہیں ہے، اپنے کو سجانا اور سنوارنا حرام نہیں ہے۔ مال بھی زینت ہے، اولاد بھی زینت ہے، اس لیے کہ مال سے بھی زینت ہے اور اولاد سے بھی زینت ہے۔ اولاد سے کیسے زینت ہے؟ اگر اولاد نہ ہو جس گھر میں تو گھر میں سناٹا رہتا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد بھی زینت ہے اس دنیا کی۔ جی زینتن ترکبوہا، یہ جو سواریاں ہے جس پہ تم چلتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو، یہ بھی اس کائنات کی زینت ہے۔ فرمائیے گا یہ زینت الارض الرجا، یہ جو زمین پہ یہ لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، یہ سب زینت ہے۔
توجہ کیجئے گا، مال کمانا بھی زینت ہے، مال جمع کرنا بھی زینت ہے، شرط یہ ہے کہ مستحقوں کو دیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، مال کا جمع کرنا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد، اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو مال کمانا حرام نہیں ہے اللہ کے نزدیک، مال زینت ہے، اللہ نے مال کو زینت کہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ خرچ کیا جائے نیک کاموں میں یا مستحق کو۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ مال کمانا حرام نہیں ہے، اگر مال کمانا حرام ہوتا تو اللہ سلیمان کے مال کو اور خدیجہ کے مال کی تعریف کیوں کرتا پڑا؟ مال کماؤ، یہ زینت ہے دنیا کے لیے جی، زوجہ وائف یہ بھی زینت ہے، قناطیر سونا چاندی بھی زینت ہے، اللہ نے کسی کو حرام قرار نہیں دیا، یہ ساری زینتیں جائز ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اگر یہ زینتیں نہ ہو تو پھر ان میں سناٹا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے جو 12 مہینے بنائے، یہ 12 برج بنائے، یہ سب زینت ہے کائنات، یہ جو لوگوں کو پیدا کیا زمین پہ، لوگ کھا رہے ہیں، پہ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ سب زینت الارض رجال ہے، یہ سب لوگ زمین کی زینت ہے، آسمان کی زینت جی۔ وہ قرآن کی دوسری بھی آیت ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، ہم نے سورج کو بھی زینت بنایا، چاند کو بھی زینت بنایا، ستاروں کو بھی زینت بنایا، اس لیے بے زینت کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ جو کیجئے گا، تو زمین کی زینت کیا ہے؟ رجال، ناس، لوگ، زمین کی زینت لوگ، یہ جو گھوم رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب زمین کی زینت ہے۔ آسمان کی زینت ستارے، برج، چاند، سورج، یہ سب آسمان کی زینت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پوچھا، کسی نے پوچھا نبی سے، یا نبی اللہ وہ شے کیا ہے کہ جس میں یہ ساری زینتیں جمع ہو جائیں؟ زینت تو سمجھتے ہوں گے نا، کسی نے نبی سے سوال کیا، یا نبی اللہ یہ ساری زینتیں جہاں جمع ہو جائے، زمین و آسمان کی، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، وہ کیا شے ہے یہ ساری زینتیں جہاں جمع ہو جائے؟ نبی نے فرمایا وہ ساری زینتیں الرجال، انسان ہے، اس لیے کہ اگر انسان ہی نہیں ہے تو زینتوں کا فائدہ کیا؟ جب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوگا تو زینتوں کا، ساری زینتیں جہاں جمع ہو جائے وہ ہے انسان، ساری زینتوں کا مجموعہ ہے انسان۔ اور نبی نے فرمایا کہ انسان پہ جہاں آ کے ساری زینتیں جمع ہو جائے اسے کہتے ہیں انسان، اور انسان کی زینت ہے علی ابن ابی طالب۔ سلام پڑھے محمد والے محمد۔ انسانوں کی زینت ہے، ذکر نہیں، علی ابن ابی طالب۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ساری زینتیں جمع ہو زمین و آسمان کی، وہ ہے انسان۔ انسان کی زینت کیا ہے؟ علی۔ علی کی زینت کون ہے؟ زینب۔ آپ بھیجے شہزادی کے نام پر۔ علی کائنات میں 2 ہی بیٹیاں اپنے باپ کا حوالہ بنی ہیں، 2 بیٹیاں صرف کائنات میں اپنے پدر کا حوالہ بنی ہے، ایک فاطمہ، ایک زینب۔ فاطمہ ام ابیہا، زینب باپ کی زینت۔ کس کی زینت؟ جس کا ذکر جو خود کائنات کی زینت ہو، اس کی زینت کون ہے؟ یہ بیٹی علی کی زینت زینب۔ اب آئیے دیکھنا پڑے گا علی ہے کیا؟ تو ہم پہنچے تاریخ میں، علی کی زینت ہے زینب۔ آئیے دیکھنا پڑے گا کہ زینب علی ہے کیا؟ ہم نے دیکھا
علی مولود کعبہ. اگر علی مولود کعبہ تو مولود کعبہ کی زینت زینب. علی علم لدنی کے مالک، علم لدنی کی زینت زینب. علی فاتح و خیبر و خندق، فاتح و خیبر و خندق فتح کرنے والے کی زینت زینب. علی صاحب ذوالفقار، صاحب ذوالفقار کی زینت زینب. توجہ کیجئے گا جی. علی صاحب معراج، صاحب معراج کی زینت زینب. توجہ کیجئے گا. علی وجہ اللہ، وجہ اللہ کے چہرے کی زینت زینب. علی ید اللہ، ید اللہ کے ہاتھوں کی زینت زینب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ کہ اللہ یہاں نہیں رکے گی، اس لیے کہ جب زینب علی کی زینت ہے تو کیا کہنا. جتنی صفات مولا کائنات میں ہیں ان صفات کی زینت زینب ہے. علی حلال مشکلات، مشکل کو حل کرنے والی زینب. کائنات میں دو ہی بیٹی ہیں باپ کے حوالہ بنی ہے جی، ایک زینب ایک فاطمہ. ایک زینب کائنات میں اور بھی مقدس مائیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کمی ہے. جناب حوا بہترین ماں، توجہ کیجئے گا، بہترین زوجہ جی. بیٹی کا رتبہ تو نہیں ملا یا ملا ہے. جناب آسیہ بہترین بیٹی. زن فرعون قرآن جس کی مثال دیتا ہے عورتوں کے لیے مثال بناتا ہے جی. جناب آسیہ بہترین بیٹی، بہترین زوجہ. اس لیے کہ زوجہ فرعون کی مثال قرآن نے دی ہے لیکن کچھ رشتے رہ گئے. مریم بہترین بیٹی، جو کیجئے گا، بہترین ماں لیکن زوجہ تو نہیں ہو سکتی، اس رتبے سے محروم لی. ان ساری بیویوں کو اللہ کچھ رتبوں سے محروم کیوں رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے آنے والے زمانے میں آنا ہے فاطمہ کو. فاطمہ کو وہ فضیلت دوں گا جو کسی کو نہ ملی. سلوات بھیجے شہزادی کے نام. شہزادی کی خدمت میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ شہزادی بہترین زوجہ جی، بہترین ماں، بہترین بیٹی. کائنات میں ان جیسی بیٹی کوئی نہیں. اس لیے کہ سب بیٹیاں اپنے باپوں کی بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں ہے. فاطمہ تنہا کائنات میں اپنے باپ کی ماں ہے. بہترین زوجہ اور بہترین ماں. اس لیے بہترین ماں کہ جس کے بیٹے خود جنت کے سردار ہو، اس ماں کی عظمت. لیکن شہزادی کے پاس بھی ایک رشتہ رہ گیا. وہ کون سا رشتہ؟ وہ بہن کا رشتہ. دینے کو دے دیتا اللہ سارے رشتے، لیکن ایک رشتے کو اللہ نے باقی رکھا. اللہ یہ بتانے جا رہا تھا کہ جب زہرا کی بیٹی زینب ہوگی، زینب کو بہن کا رشتہ ہوگا. اور یہی ہوا کہ کائنات میں بہنیں تو بہت ملی لیکن زینب جیسی کوئی بہن ہے کائنات میں ایسی کوئی بہن جی. اس لیے بہن کے رشتے کو زینب بنا کے بھیجا. زینب بیٹی بھی ہے، زینب بیٹی بھی ہے، زینب زوجہ بھی ہے، زینب ماں بھی ہے، زینب بہن بھی ہے. رہا کوئی رشتہ انسانیت کا جو زینب پہ نہ آیا. زینب باپ کی زین اب، یہ لفظ تھا زین او اب جی، یہ ہو گیا زینب. نام کس نے رکھا؟ جب شہزادی کی ولادت ہوئی کس نے رکھا نام؟ شہزادی زہرا نے کہا یا علی نام رکھیے بیٹی آئیے. مولا علی نے فرمایا نہیں، میں اللہ کے رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا. تاریخ بتاتی ہے 6 سال شہزادی زینب تھی جب تک رسول اللہ رہے. رسول آئے، رسول نے مولا علی نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں اللہ پہ شفقت نہیں کرتا. اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں،
नाम तो था ज़ैनब, लेकिन बाप की जीनत कोई और बेटी ना बनी फातिमा की बेटी के अलावा। इसे कहते हैं ज़ैनब, नाम अल्लाह की तरफ से। अहले बैत कि कोई भी फर्द का नाम हो, अहले बैत खुद नहीं रखते अपने बच्चों के नाम, बल्कि अहले बैत के बच्चों के नाम अल्लाह रखता है। ज़ैनब बाप की जीनत, जितनी फजीलत अली के पास उन सब की जीनत है सैयदा ज़ैनब। क्या कहने। अब आइए रिवायत और कौल के मुताबिक आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ। रिवायत और कौल ये है कि पहली रिवायत तो ये है कि शहजादी ज़ैनब की शहादत 15 रजब को हुई, इस पर मौलिक मुत्तफिक है जी। दूसरी रिवायत 14 रजब के बारे में, और तीसरी रिवायत जो बहुत सारे कम लोगों ने तस्लीम किया है और मनाते हैं वो है 24 सफर, लेकिन 15 रजब को कभी माना गया है। शहजादी 64 या 62वें सन हिजरी में शहजादी की शहादत वाक़ई हुई। अब है शहजादी की कब्र के बारे में। एक रिवायत और एक कौल ये भी है कि शहजादी का रोजा इसलिए काहिरा में बहुत बड़ा है। मिस्र में काहिरा में शहजादी का रोजा तो बहुत सारे लोग, यानी कम, तकरीबन 20 या 25% मौलिकों ने ये कहा है कि शहजादी ज़ैनब का मज़ार मुक़द्दस काहिरा में, इसलिए कि वहाँ एक मकाम रासुल हुसैन भी है, शायद आपने देखा हो। इसकी निस्बत जो है बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो शबी बना ली हो, लेकिन निस्बत दी है कि शहजादी ज़ैनब का मज़ार मुक़द्दस और रोज़ा काहिरा में है। एक रिवायत, अकल रिवायत यह है कि नहीं, शहजादी की कब्र मदीने में, शहजादी जो वफात या शहादत पाई थी शहजादी ज़ैनब ने मदीने में, लेकिन कवी कौल ये है कि शहजादी का मज़ार मुक़द्दस शाम में है, दमिश्क के करीब, जो करिया है, जो एक मकाम है जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है, जहां इस हकीर ने कई साल जिंदगी गुजारी। उस करिए का नाम भी सैयदा ज़ैनब है। बच्चों को बताने के लिए इसलिए मैं ज़ैनबी लगाता हूं कि मैंने कई साल शहजादी ज़ैनब के रोज़े मुक़द्दस पे दर्स लिया, और मिंबर गवाह है कि लोग मुझे नाम से नहीं जानते, ज़ैनबी के नाम से जानते। इसलिए कि जो शहजादी की खिदमत करता है शहजादी उससे मायूस। तो कवी रिवायत ये है कि शहजादी का मज़ार, शहजादी की कब्र मुबारक वो दमिश्क के करीब एक मकाम है, करिया, जो सैयदा नाम के नाम से मंसूब और मशहूर है, वहाँ शहजादी का रोज़ा है मुक़द्दस और वहाँ कब्र है। ज़्यादातर ये माना है। रिहाई के बाद शहजादी मदीने चली गई, यजीद की हुकूमत थी। ऐसा नहीं यजीद ने वही जुल्म किया था अहले बैत पर, नहीं, ये जुल्म फिर दोहराया गया, जिसे वाक़या हर्रा कहा जाता है। और क्या दोहराया गया कि कब्र रसूल को अस्तबल बनाया गया 3 दिन तक, और 3 दिन में लश्कर यजीद को पूरी छूट दे दी गई कि जो चाहे करे। न जाने कितने लोग कत्ल हुए 3 दिन में। और फिर काबे के पर्दे को जलाया गया, मक्के गया फिर यजीद का लश्कर, काबे के पर्दे को जलाया गया, काबे की दीवारों को मुनहदिम किया गया, वहां भी घोड़े दौड़ाए गए। जब इतना जुल्म है, इसलिए कि तो फिर जब आम पब्लिक पे यजीद इतना जुल्म कर रहा है, तो यजीद तो खुद समझता होगा कि जो ज़ैनब तेरे मुल्क में हुसैनियत का ऐलान करके गई हो, वो मदीने में खामोश नहीं बैठेगी। वो हुसैन का बेटा मदीने में खामोशी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। इसलिए सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर तो और ज्यादा नजर थी। तो रिवायतें बयान करती है, एक रिवायत है लेकिन ये ज़ईफ है कि शहजादी ज़ैनब और सैयद सज्जाद को कैद किया गया, ये ज़ईफ है। एक रिवायत है सैयद सज्जाद को कैद किया गया। दूसरी रिवायत ये बयान होती है कि यजीद को जब खतरा हो गया कि मेरी हुकूमत निस्तनाबूद हो जाएगी ज़ैनब के बयान से, क्योंकि प्रोग्राम तो चल ही रहा था, जितनी औरतें आती थी मदीने की, शहजादी ज़ैनब सारा वाक़या बताती थी और शाम वालों की हरकतें बताती थी।
اور لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ایسا بھی ہوا ہے. تو اس طریقے سے یزید کو خطرہ ہو گیا تھا. تو ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ یزید نے حکم صادر کیا کہ زینب بنت علی مدینے میں نہ رہے، کہیں بھی چلی جائے، جی مسلمانوں کسی اور چلی جائے لیکن مدینے میں نہ رہے، اس لیے کہ مدینے میں رہے گی تو ہماری حکومت کو خطرہ ہے. تو روایت بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ بھی چلے شہزادی زینب کے ساتھ، اور اسی روایت کے مطابق روایت بیان کرتی ہے کہ شہزادی زینب، کیونکہ مصر مسلمانوں کا بہت بڑا ملک تھا، تو شہزادی زینب مصر گئی اور وہیں شہزادی کی شہادت ہو گئی. اس روایت کے مطابق وہاں بھی شہزادی کا روزہ بنایا گیا، اس لیے کہ وہاں بھی مولا حسین کے سر کو رکھا گیا تھا، اس غرض سے کہ شہزادی زینب اپنے بھیا کے اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے گئی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا. اس قول کے مطابق قاہرہ میں شہزادی کا روزہ. دوسرا یہ کہ سید سجاد جناب عبداللہ، جناب فضہ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کربلا گئی، اور کربلا کے بعد پھر شام گئی. اور شام جانے کی غرض یہ تھی کیونکہ شام میں سیدہ سکینہ کا روزہ تھا. کہ زینب اگر کربلا جائے اور سکینہ کے روزے پہ نہ آئے تو یہ آپ کو قبول نہیں کرتی. اور روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ غریب نہیں تھے بلکہ بڑی پراپرٹی تھی جناب عبداللہ کے پاس، روایتیں بتاتی ہے، اور بلکہ اس مقام تک جہاں جناب زینب کا روزہ مبارک ہے، اس مقام تک جناب عبداللہ کی زمینیں تھی، مالیت تھی. تو روایتیں بتاتی ہے کہ شہزادی زینب وہاں گئی. انشاءاللہ شہادت کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کون؟ زینب، وہ جس کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جس کو شریکت الحسین، کائنات میں ثانیہ زہرا تو ہوئی لیکن ثانیہ زینب کوئی نہ ہوئی. ثانیہ زینب کائنات میں کوئی نہیں ہوئی، جس کو عقیلہ بنی ہاشم. سنیں گے روایت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی قول نقل کرتا تھا تو قالت عقیلہ بنی ہاشم یہ کہتا تھا، نام نہیں لیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ قالت عقیلہ بنی. کیا کہنا؟ عاقل ہونا اور ہے، عقیل اور عقیلہ ہونا اور ہے. جی دو لفظوں، یہ ایک معنی نہیں ہے کہ عاقل بھی اسے کہتے ہیں عقیل بھی اسے نہیں. جی عاقل اسے کہتے ہیں کہ جس کی عقل کچھ ہونے کے بعد خراب ہو جائے. عقیل اور عاقلہ اسے کہتے ہیں کہ جن کی عقلیں کبھی خراب نہ ہو. تو جس خاندان میں پہلے سے عقیل ہو اس قبیلے میں علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم بن گئی. پہلے سے عقیل ہو جی، وہاں عقیلہ بنی ہاشم زینب بن شریکت الحسین، حسین کے ہر مشن میں شریک ہے. کسی کی فضیلت نہیں، وہ عہدہ نہیں ہے جو 14 معصوموں پر، لیکن عصمت سہرا پہ فائز. اگر یہ جملہ پڑھ دوں تو شہزادی کی عصمت میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وقت کے امام نے یہ جملہ کہا ہے، یا امتی انتی عالم غیر معلم. اے میری پھوپھی، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے نہ پڑھایا. اب بتائیے اس جملے سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا عظمت ہے شہزادی زینب. یعنی زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے آنکھ ہی کھولی پنجتن کی تربیت میں، جو 7 معصوموں کے درمیان رہی اسے زینب کہتے ہیں. جی 5 معصوموں نے جس کی تربیت کی ہو اسے زینب کہتے ہیں، زینب کہتے ہیں. اور جب مولا علی کی حکومت تھی کوفے میں، شہزادی زینب تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی. جی شہزادی زینب تفسیر قرآن کا
درس دیتی تھی. نہ جانے کتنی کنیزیں شاگرد جناب زینب کی کوفے میں تھی. اور یہی ہوا کہ جب شادی کی بات آئی جناب عبداللہ کی اسی قبیلے سے تھی اور شجاع بھی تھے جناب عبداللہ, بہادر بھی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں رہ گئے, نہیں علیل تھے, مصلحت تھی مدینے میں رکھنے کی جناب عبداللہ. اور مولا علی نے وہی ہے. اور جناب عبداللہ کے بارے میں اور حدیثیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نبی فرماتے تھے عبداللہ میری شبیہ ہے, کردار و اخلاق میں میری شبیہ. جی جناب زینب کا رشتہ آیا تو مولا علی نے چند شرطوں کے ساتھ جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے, اور جناب عبداللہ نے وہ شرطیں مانی. پہلی شرط تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلی یہ شرط تھا عبداللہ زینب جب چاہے حسین سے ملنے کے لیے جائے, آپ روک نہیں پاؤ, روک نہیں سکو. جناب عبداللہ نے شرط کو قبول کیا. اللہ اکبر, عظمت شہزادی زینب. جب 27 رجب اور 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا تو پہلا مشورہ مولا حسین نے جناب زینب سے. آپ سنتے ہیں تعلیم. اچھا کمال یہ ہے, توجہ کیجئے, دو جملے اور پڑھ دو شہزادی کی فضیلت, اس کے بعد رفتے مسائل. کمال یہ ہے جی علی کا لہجہ دو شخصیتوں نے اختیار کیا. یا تو معراج پہ اللہ نے کیا یا زینب نے کیا. حالانکہ 14 خطبے مولا حسین نے مدینے سے کربلا تک دیے. توجہ کیجئے گا, 14 خطبے دیے مولا حسین علیہ السلام نے. کسی سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ علی بول رہے ہیں. توجہ کیجئے گا جملے پہ. امام حسن علیہ السلام نے نہ جانے کتنے خطبے دیے. کسی سننے والے نے, ان سننے والوں نے جو علی کی آواز سن چکے تھے, یہ نہیں کہا کہ علی بول رہے ہیں. یہاں تک کہ غازی عباس علیہ السلام نے کربلا میں میدان جنگ میں نہر پہ خطبے دیے, کسی بھی سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ علی بول رہے ہیں. کہا کہ سنا, آپ نے تاریخ سنی, کسی نے کہا علی کے اتنے بچے بولے, علی کے اتنے چاہنے والے بولے, کسی نے کہیں سے آواز آئی کہ علی بول رہے ہیں. لیکن جب زینب بولی, اللہ اکبر, پر چاہنے والے اپنے تو دور رہے, صحابی نے کہا یہ علی بول رہے ہیں. کیا کہا؟ یہ علی بول رہے ہیں. اس لیے لے گئے تھے حسین زینب کو کربلا سے. چند جملے بس 5 منٹ میں ربط مسائل پہ آ رہا ہوں. شہزادی زینب کی فضیلت. شہزادی نے جو خطبہ دیا ہے کوفے میں, دیکھیے عرب کا یہ دستور ہے, اگر کسی کو عزت کے ساتھ بلانا ہوتا ہے تو عرب والے اس کو اس کی کنیت کے ساتھ بلاتے ہیں, اور اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو یا تو اس کے ماں کے نام سے بلاتے ہیں یا اس کے خود کے نام سے بلاتے ہیں. قربان جائے شہزادی زینب پر. شہزادی زینب نے جو خطبہ دیا ہے ابن زیاد کے دربار میں, کیا کہا؟ یبنا مرجانا, اے نیلی آنکھیں والوں کے بیٹے. یہ شہزادی زینب کا جملہ بتا رہا ہے کہ زینب کی نظر میں تم کتنے حقیر ہو. جی, جو خطبہ دیا ہے کوفے میں تو شہزادی نے نہیں ذکر نہیں کیا, نہ اپنے بابا کا ذکر کیا, نہ اللہ کے نبی کا ذکر کیا, بلکہ یا اہل البصرہ یا اہل الکوفہ انتم الغدر والقتل, تم مکار لوگ ہو اور تمہاری مثال اس ضعیفہ اور بڑھیا جیسی ہے کہ جو صبح سے شام تک سود کو کاٹتی ہے اور شام ہونے پہ اسے ادھیڑ دیتی ہے. تمہاری مثال ضعیفہ جیسی. اس لیے کہ کوفے والے تو جانتے تھے علی کے فضائل. جی, بابا کے فضیلت کا ذکر نہیں کیا, نانا کی رحمتوں کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ کوفے والے جانتے تھے. جی, اور شہزادی نے جب یہ مثال دی تو آپ نے سنا ہے خطبہ شہزادی زینب کا کہ
اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں. جب شہزادی زینب شور شرابہ ہو رہا تھا, لوگ کھا رہے تھے, ڈھول بجا رہے تھے, تماشا ہو رہا تھا, آواز سنائی نہیں پا رہی تھی, شہزادی نے ایک مرتبہ زبان سے چنا لی, اسکت, خاموش ہو جاؤ بولنے والوں. زینب کے جملے پہ اونٹ کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند. اللہ, اتنا کرد تھا علی کی بیٹی کی آواز میں, اتنا کرد تھا. یہی تو وجہ تھی, میرے بھائی نے پڑھا ہے, وہ شاید مجلس میں تشریف نہیں رکھتے, باہر ہوں گے, یاد آ گیا, وہیں سے ربط مسائل کرتا ہوں. جب علی کی بیٹی بولی تو صحابی نے کہا یہ تو علی بول رہے ہیں. ہزاروں رونے کا مقام ہے آج, اس لیے جہاں بیٹھے ہو نا اس سے سجائے ہوئے, یہ سب زینب کی بدولت ہے. یہ زینب نے آپ کو عطا کی. اور یہ جو فرش عزا آپ بچھاتے ہیں, اس فرش عزا بچھانے میں زینب کو بڑے تازیانے کھانے پڑے. سنیے, میں مسائل ہی سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. مولا کائنات کا آخری وقت ہے, 21 رمضان کی شب, سحر کا وقت. مولا دنیا سے رخصت ہونے والے. اسبق ابن نباتا, علی کا خاص چاہنے والا, مولا کے قدموں کے قریب بیٹھا ہوا ہے. انہی کی برابر میں عبداللہ ابن عفیف, یہ وہ صحابی علی ہے جو جنگ صفین میں بھی مولا کے ساتھ میں تھا, جنگ جمل میں بھی تھا, اور جنگ میں ہی عبداللہ ابن عفیف کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے. آخری وقت ہے مولا کائنات کا. اسبق ابن نباتا بھی بیٹھے ہیں اور عبداللہ ابن عفیف بھی بیٹھے ہیں, کوفے کے رہنے والے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا اگر آپ دعا کریں تو میری روشنی آ سکتی ہے نہیں آنکھوں. مولا نے کہا ہاں عبداللہ ابن عفیف, اگر ہم چاہے تو تمہاری روشنی آ جائے, لیکن عبداللہ ابن عفیف اگر روشنی آ گئی تو تم پچھتاؤ. ہو گیا رب توسایا جی, عبداللہ عفیف روشنی تو ہم لا دیں گے, لیکن اگر روشنی آ گئی تو تم پچھتاؤ. علی دنیا سے رخصت ہو گئے, حسین کربلا میں قتل ہو گئے, غریبوں کا لوٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کوفے کے بازار میں پہنچا. ہجوم بہت تھا. جب شہزادی زینب کو کوفے والوں نے حقیر سمجھا, علی کی بیٹی نے بولنا شروع کیا. جیسے علی کی بیٹی بولی, ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر میں بیٹی کے ساتھ, بیٹی کو بلا کے کہتا ہے یہ کیا سن رہا ہوں. کہا بابا کیا ہوا. کہا علی بول رہے ہیں. کہا بیٹی علی کی آواز لگ رہی ہے. کہتی ہے بیٹی نہیں بابا علی نہیں ہے, یہ تو غریبوں کا لوٹا ہوا قافلہ بازار میں تماشے کے لیے آیا. نابینا صحابی ہے. عبداللہ بن عفیف کو یقین نہ ہوا, کہتا جاؤ بیٹی ذرا پتہ کر کے آؤ. اب جو بیٹی آئی تو بیٹی نے دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سنوں کے نیزہ پہ ہیں, کچھ بے ودا بیویاں بازار میں کھڑی ہے. ایک بیوی گفتگو کر رہی ہے. ایک مرتبہ آ کے بابا کو بتایا, بابا بازار میں کوئی غریبوں کا قافلہ آیا ہے خارجیوں کا, جن کا کوفے والے تماشا دیکھ رہے ہیں, اور ایک بیوی بول رہی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کہتے بیٹی ذرا میرا ہاتھ پکڑ, مجھے بازار میں لے چل جہاں وہ بیوی بول رہی ہے. عبداللہ ابن عفیف اپنی بیٹی کے ساتھ بازار میں آئے, اس مقام پہ آئے جہاں علی کی غریب بیٹی گفتگو کر رہی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے بولنے والے بی بی, ارے تو کون ہے؟ اس لیے
کہ تیری آواز علی کی آواز لگتی ہے۔ عزادارو زینب تڑپ گئی، اے بابا کے صحابی، ارے میں علی کی بیٹی زینب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو رونے کی تاریخ ہے، اس لیے کہ آج کا پرسہ ابو الفضل العباس کو دینا ہے، آج کا پرسہ علی اکبر کو دینا ہے، آج کا پرسہ غریب حسین کو دینا ہے، آج کا پرسہ اولو محمد کو دینا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو عبداللہ حبیب کہتا ہے آپ علی کی بیٹی ہے، کہا بابا کے صحابی عبداللہ ابن حبیب، اب تجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے تجھے آنکھیں کیوں نہیں دی؟ ارے کاش آنکھیں ہوتی تو یہ منظر دیکھ نہ پاتا۔ تاریخ نے بتایا، تفصیلی مسائل عبداللہ ابن حبیب نے چیک بھی کی ہے، اب بیٹی جو ہے اشارہ دیتی رہی۔ ہاں عزادارو یہ زینب لٹی ہوئی کوفے کے بعد شام پہنچی۔ جب شام پہنچی، اس لیے کہ شام والوں نے تو یہ مشہور کر رکھا تھا کہ علی کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، ہجوم بہت تھا، شام کا بازار تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف نقارے ڈھول بج رہے تھے، نئے نئے قافلے آتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، اور جس کی سمجھ میں جو آتا تھا وہ ظلم کر دیتے تھے۔ اگر سامنے پتھر دکھائی دیتے تھے تو قیدیوں پہ پتھر مار دیتے تھے، اگر کھجورے کھاتے تھے تو کھجورے کی گٹھلیاں اہل بیت کے بچوں کی طرح مار دیتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اپنے گھر کی چھتوں سے گرم پانی بھی پھینکنا شروع کیا۔ اہل بیت کے جسم جھولا سے گئے تھے، بہت ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا کہ حسین کے بیٹے سید سجاد اس ہجوم کو زندگی بھر نہ بھلا پائے۔ مولا سجاد سے جب بھی کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچی، مولا سجاد نے نہ کربلا کا نام لیا نہ کوفے کا نام لیا، الشام ایک مرتبہ منہال ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا میرے آقا کربلا میں لاشوں کا پامال ہونا دیکھا، کوفے میں بابا کی حکومت میں اسیروں کا تماشا دیکھا، میرے مولا نہ شام کوفے کو یاد کرتے ہیں نہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، آخر شام میں کیا مصیبتیں ٹوٹ گئی۔ میرے آقا جب بھی میں نے پوچھا آپ یہی کہتے ہیں شام، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا دربار، ہائے شام کا زندان۔ سید سجاد طلب کے کہتے منہار، جو مصیبتیں شام کے بازار میں ہوئی، زندان میں ہوئی، دربار میں ہوئی، منہار وہ مصیبتیں کہیں نہ ہوئی۔ مولا بیان فرمائیے، عزادارو سید سجاد فرماتے ہیں اے منہار جب ہم شام کے بازار میں گئے تو ہجوم اس قدر تھا کہ ہمیں چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، کوئی صدقہ مارتا تھا۔ آئے منہار شام کے بازار میں قیامت آ گئی۔ ارے جب شام کی عورتیں شمر سے جا کے سوال کرتی ہے اے شمر یہ بتا یہ بیویاں کون ہیں جن کے بال ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان بیویوں کا کس قبیلے سے تعلق ہے، ان کے باپ کا کیا نام ہے، ان کی ماں کا کیا نام ہے؟ شمر کہتا ہے یہ حاضر زینب بنت علی، یہ حاضر ام کلثوم بنت علی، یہ فاطمہ کی بیٹی، یہ علی کی بیٹیاں۔ عزادارو سید سجاد بیان کرتے ہیں منہار قیامت آ گئی اس وقت۔ ارے جیسے ہی شام کی عورتوں نے سنا یہ علی کی بیٹیاں ہے، ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، ارے میری پھوپھی کے سر پہ مارنا شروع کیا۔ یہ کہتی جاتی تھی یہ حسین باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو، یہ علی خارجی کی بیٹی ہے، اسے پتھر مارو۔ اے منہار میری پھوپھی کا سر زخمی ہو جاتا تھا، اس گھوڑے کے قریب جاتی تھی جس گھوڑے کی گردن میں میرے دیور
چچا کا سر لٹکا رہتا تھا، اپنے زخمی سر کو چچا کے سر سے مس کر کے کہتی تھی اے غیور عباس آنکھوں کو کھول، میرے زخمی سر کو دیکھ۔ ارے کاش نہیں، عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اے شہزادی موت نے مجبور کر دیا، ورنہ کس میں طاقت تھی کہ آپ کی سر کی طرف دیکھتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں زادارو، شام میں زینب لٹ گئی، اس طرح تماشا دیکھا گیا۔ ایک قبیلہ آتا تھا، تماشا دیکھتا تھا پھر چلا جاتا۔ یہی وجہ تھا کہ اہل بیت کے قافلے کو یزیدیوں نے بازار شام کی طرف، جتنے چاروں طرف بازار تھے، بازاروں میں گھمایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچوں کے پیروں پہ ورم آ گئی، بیویوں کے پیر سوج گئے، اور جب ذرا سے راستے کو اہل بیت نے 72 یا 36 گھنٹے میں طے کیا، بازار شام کی منزلت اور مسافت کتنی مشکل سے آپ جائیے 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے، لیکن سید سجاد کو کتنا وقت لگا؟ 36 یا 72 گھنٹے۔ جب پوچھا کسی نے کہا اتنے سے راستے کے لیے آپ کو اتنا وقت کیوں لگا؟ تو میں آپ کی خدمت کو بیان کر چکا، سبب وہی تھا کہ جیسے ہی اہل بیت آگے بڑھنا چاہتے تھے، منادی دیتا تھا فلاں شہر کا قافلہ آیا، بھی تماشا دیکھا۔ یہی بات تھی کہ باب الساعت پر اہل بیت کا قافلہ 36 گھنٹے کے بعد پہنچا۔ باب الساعت دیکھا ہے نا، جو یزید کے مین محل کے دروازے کے سامنے مقام ہے، اسے باب الساعت کہتے ہیں۔ سید سجاد فرماتے میں نے وہاں 7 اذانیں سنی، میری پھوپھیا زمین پہ گر جاتی تھی، کھڑا نہیں ہوا، پیروں پہ ورم ہو گیا، اور مجھ سے بار بار سوال کرتی تھی اے وقت کے امام، اے مظلوم سجاد، یہ بتاؤ ہمیں دربار میں داخل کیوں نہیں کیا جاتا؟ سید سجاد فرماتے منال، جب بھی کوئی سپاہی دربار یزید سے آتا تھا، میں کہتا تھا ہم کو دربار میں داخل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ بیویوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اب بچوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ 72 یا 36 گھنٹے کے بعد جب اہل حرم کو دربار یزید میں داخل کیا، زینب کہتی ہے اس منظر کو دیکھ کے میں مر جاؤں۔ کیسے استقبال کیا گیا، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہو، اللہ آپ کو شہزادی زینب نظام کو آنسوؤں کی جگہ دے گی۔ آج تو آ گئے ہوں نا حسین کربلا سے پرسے کے لیے، غازی عباس آ گئے ہوں گے عزادارو۔ زینب کہتی ہے اس منظر کو دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ کون سا منظر تھا جب اہل حرم کے قافلے کو دربار یزید میں استقبال کیسے کیا؟ آگے آگے کٹے ہوئے شہیدوں کے ساتھ، پیچھے لٹی ہوئی بیویاں، زینب سے حسین کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بھیا، ارے بھیا مجھے معاف کر دینا، تیری زینب بازار میں آ گئی۔ قیامت کا منظر تھا، 700 پرسکو نسیم تماشا دیکھنے کے لیے دربار یزید میں بیٹھے تھے، اور اہل حرم اس حالت میں پہنچے۔ اس مصائب کو سید سجاد پوری زندگی نہ بھلا سکے۔ کیوں نہ بھلا سکے؟ اس لیے کہ یزید شراب کے نشے میں تخت پر بیٹھا ہوا، خزران کی چھڑی ہاتھ میں تھی اور سر حسین قدموں میں رکھا ہوا تھا، اور خزران کی چھڑی حسین کے دندان اوپر مار کے کہتا تھا حسین، حسین ذرا آنکھوں کو کھول، میرے تخت کو دیکھ۔ یہی تو سبب تھا، ایک صحابی رسول کی جب نظر پڑی، صحابی رسول کہتا ہے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب حسین جاتے تھے تو اللہ کے نبی بوسہ دیتے تھے، کبھی گردن کو بوسہ دیتے تھے، کبھی لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یزید ارے تو سونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، کہاں اللہ کا نبی بوسہ دیتا تھا؟ بس تو جملے اور مسائل ختم۔ اور یہ ہوا کہ صحابی کو قتل کر دیا گیا دربار میں۔ آزادارو قیامت کا منظر تھا، زینب اسے برداشت نہ کر سکی۔ زینب جب 11 محرم کو گزری تو بڑے ملال کے ساتھ گزری، بھیا معاف کر دینا میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔
اگر چادر ہوتی تو ضرور کفن دے دیتی. زینب جب قید سے رہا ہو کے پہنچی، زینب کے دل میں بڑا ارمان تھا، میرا بھائی قتل ہو گیا، میرے بھائی کے چاہنے والے تو قبر پہ آئیں گے نا. جب لٹ کے قید ہو کے رہا ہو کے زینب دوبارہ کربلا آئی تو کیا دیکھا بھائی کی قبر میں سناٹا ہے. زینب تڑپ گئی، قبر حسین پہ رو کے کہہ دیے بھیا تیری قبر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. ارے بھیا تو تنہا رہ گیا. ارے میں کہوں گا شہزادی ارے زمانے کو بدلنے دے، کروڑوں ظاہر ہوں گے، قبر حسین ہوگی. یہ زینب کی دعا تھی جو آج اتنے ضائع کربلا جاتے ہیں، یہ علی کی بیٹی کی تمنا تھی. آزادارو زینب مدینے میں آ گئی، مدینے کی عورتوں کو اپنے بھائی کی شہادت سناتی ہے. کبھی اکبر کا پرسہ لیتی ہے، کبھی عباس کا پرسہ لیتی ہے، کبھی بھیا حسین کا پرسہ لیتی ہے. پھر وہی وقت آیا کہ زینب مدینے سے چلی، سید سجاد بھی ساتھ ہے، فضہ بھی ساتھ ہے. آزادارو کربلا ہوتی ہوئی علی کی بیٹی قبر سکینہ پہ پہنچی. آزادارو قبر سکینہ پہ جب آئی رو کے کہتی سکینہ معاف کر دے، اے میری سکینہ ارے تم کو وطن نہ پہنچا سکی، اے میری لاڈلی پھوپھی کو معاف کر دینا. آزادارو جہاں سیدہ زینب کا روضہ ہے وہاں ایک باغیچہ تھا، ایک باغ تھا، اس میں ایک درخت تھا، اس درخت پہ حسین کا سر لٹکایا گیا تھا. ارے جیسے ہی زینب اس باغ میں آئی، اس درخت کے نیچے پہنچی، بھیا کی غربت یاد آ گئی، چیخ مار کے روئی. آزادارو ایک شخص اٹھا، ارے بیچا، شہزادی کے سر پہ مارا، شہزادی کا سر زخمی ہو گیا. سید سجاد تڑپے، ارے بابا عبداللہ تم بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. سید سجاد جناب فضہ نے غسل دیا. ارے شاید زینب کی روح تڑپی ہو، کربلا کا رخ کر کے کہا بھیا تیری سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. ارے جہاں سکینہ ہے وہیں زینب رہے گی، تاکہ سکینہ اندھیرے سے گھبرائے نہ. انا للہ و انا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حسین